حضور کی شان بیان ہو رہی ہو تو مومن جو ہیں دیکھیں کس طرح ان کی زبانیں اللہ کی تسبیح سے تر ہو رہی ہیں، اور منافق کوئی ہو سن رہا ہو یا کہیں بیٹھا ہو تو اس کے منہ پر 12 ہی بجے رہتے ہیں۔ حضور کی شان، ارے تمہارے لیڈر کی بات نہ ہو، کسی اور لیڈر کی بات، تمہارے منہ پر 12 بجنا اس کا حق بنتا ہے کہ تمہارے منہ کو یعنی کہ فیوز ہے اس کا اڑ جائے، لیکن ارے جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے جب اس کی شان بیان ہو تو کیا مجال کہ ہمارے منہ پر مسکراہٹ نہ آئے اور اللہ کی تسبیحات بلند نہ ہو۔ جس کائنات کے خالق نے اتنی عجیب چیزیں پیدا فرما دی، اتنی چپ کے اندر، اتنی سم کے اندر سمندر سمو دیے، انسان کے دماغ نے کیا کیا چیز تخلیق کر دی، اس انسان کو پیدا کرنے والے کی حکمت اور بنائی کا عالم کیا ہوگا۔ اس نے اپنا محبوب بنایا تو ناقص کو نہیں بنایا، اس نے محبوب بنایا، ایسا محبوب بنایا کہ اس کا سایہ بھی پیدا نہیں فرمایا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا نور، حضور ایک تو ہے خود نور کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ظاہر لنفسہ ومظہر لغیرہ، نور وہ ہے جو خود بھی ظاہر ہوتا ہے، خود بھی روشن ہوتا ہے، جس کے ساتھ اپنی نسبت لگا دے، تعلق لگا دے، اس کو بھی روشن فرما دیتا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت طفیل کو ہاتھ لگایا، ان کی پیشانی کے درمیان جو ہے نور جلوہ در ہو گیا۔ انہوں نے عاجزی فرمائی کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چہرہ مسخ ہو جائے، معاذ، انہوں نے عاجزی کی تو لہذا وہ ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو کہ یہ نور یہاں سے منتقل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نور کو ان کے کوڑے کے اندر منتقل فرما دیا۔ کسی صحابی کو اللہ کے رسول نے چھڑی عطا فرمائی، اللہ کے رسول نے جس ہاتھ سے چھڑی عطا فرمائی اس ہاتھ کی نورانیت سے نور منتقل ہو کر اس چھڑی میں ہو گیا۔ حضور کہتے ہیں کہ میرے صحابی تو چل، یہ نور 10 گز آگے اور 10 گز پیچھے تجھے روشنی عطا فرمائے۔ احادیث کے اندر یہ مضمون موجود ہے، وہ صحابی اس چھڑی کو لے کے چلتے 10 گز آگے روشنی ہوتی، جیسے ٹارچ ہم استعمال کرتے ہیں، حضور کے نور کی وہ روشنی جو ہے وہ ٹارچ بن گئی۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کا چہرہ اتنا نورانی تھا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خوان ہیں، کہتے ہیں خدا کی قسم اللہ کے محبوب کے چہرہ انور سے اتنا نور نکلتا تھا، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھ دیا کہ میری آنکھوں کی بینائی نہ چلی جائے۔ اتنا نور، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کا نور چہرے کا ایسا تھا کہ جب حضور کا چہرہ چمکتا تو سورج اور چاند کی روشنیاں مدھم پڑ جایا کرتی۔ یہ تھے صحابہ کا کلام۔ صحابہ کرام اپنے محبوب کی اس طرح شان بیان کرتے تھے، آج ان کے غلام بھی اسی طرح صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضور کی شانیں اسی طرح بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ سے پوچھا جاتا کہ حضور کیسے تھے، حضور کے دندان مبارک کیسے تھے، تو صحابی بتاتے ہیں کہ حضور کے یہ ثنایا ہیں، 2 دانت اوپر والے، 2 دانت نیچے والے، حضور جب تبسم فرماتے دانت مبارک ظاہر ہوتے تو نور کی لاٹیں دانتوں سے نکلا کرتی۔ احادیث کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، کہتے ہیں کہ چاند اور سورج سے کیا تشبیہ دینی ہے، حضور کی مثل تو کوئی شے ہی نہیں ہے، یہ تو سمجھانے کے لیے تمہیں کہتے ہیں۔ ارے چاند تم جس کو نورانی کہتے ہو اس کے چہرے پر چھائیاں پڑی ہوئی ہیں، میرے محبوب کا چہرہ چھائیوں سے پاک تھا، میرے محبوب کا چہرہ ان چھائیوں سے پاک تھا۔ ارے چاند بھی میرے آقا کے دربار کا غلام تھا۔ حضور جب محل مبارک میں تھے، پنگھوڑے میں تھے، تو چاند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حرکت کر کر کے وجد کر کر کے بہلایا کرتا تھا، چاند حضور سے باتیں کیا کرتا تھا، حضور جدھر انگلی ہلاتے چاند اشارہ ادھر ہی پاتے ہوئے جھک جایا کرتا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جدھر چاند جھک جاتا، جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کہتے ہیں اے بیٹا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لایا ہوں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے دیکھا کہ جب آپ چند دن کے تھے، ابھی پنگھوڑے میں تھے، تو آپ چاند کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہاں چچا جان، میں اس وقت جب اللہ کے فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کیا کرتے تھے، میں ان کی آواز کو بھی سن لیا کرتا تھا۔ جب چاند اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا، ایک دھماکے کی آواز پیدا ہوتی، میں اس آواز کو بھی سن لیا کرتا تھا۔ یہ ہے حضور کی سماعت، اور یہ ہے حضور علیہ السلام کی نورانیت کہ چاند کا نور تو اپنا نور ہے یہ نور ہو مستفاد من نور الشمس، اس کا جو نور ہے اس کی روشنی وہ تو ادھار مانگی ہوئی ہے سورج سے، سورج روشنی نہ دے تو چاند تو بے نور ہے۔ جب گرہن آتا ہے، گرہن کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ چاند حرکت کرتے کرتے سورج کے سامنے رہنے کی بجائے زمین درمیان میں جو ہے وہ چاند زمین کے پیچھے آ جاتا ہے، تو اس کی جتنا پیچھے آتا ہے اتنی روشنی جو ہے وہ سلب ہو جاتی ہے، وہ چاند اتنا کالا ہو جاتا ہے۔ اگر سورج گھومتے گھومتے اس طرح زمین کی اوڑ لے لے تو اتنا جو ہے سورج کی روشنی بھی غائب ہو جاتی ہے۔ سورج گرہن میں ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ایسا تھا جس پر کبھی گرہن آیا ہی نہیں تھا، بلکہ جن عاشقوں نے مدینے کی حاضری کی ہے وہ دیکھیں اور واقعی ایمان کی نگاہوں سے دیکھیں تو سورج حضور کے قدموں سے اجازت لے کر طلوع ہوتا ہے۔ حضور کے قدمین جس طرف ہیں، حضور آرام فرما رہے ہیں، جس طرف حضور کے قدمین ہیں سورج اسی جانب سے طلوع ہوتا ہے۔ اور یہ سورج حضور علیہ السلام کے اشارے پر چلتا ہے کہ حضور اگر ڈوبا ہوا سورج، جس سورج کو اللہ نے غروب کر دیا ہے، اللہ نے اپنے محبوبوں کو کمال دیا ہے، وہ اختیار دیا ہے کہ اسی دن اگر اس سورج کو دوبارہ حضرت علی کی نماز پڑھنے کے لیے طلوع کرنا چاہے، سورج کو مجال نہیں کہ وہ انکار کرے، دوبارہ طلوع ہو جاتا۔ یہ نور پھیلانے والے یہ حضور علیہ السلام کے در کے غلام ہیں۔ حضور کو یہ کمال بھی ملا کہ آسمانی تمام کتابوں کے اندر حضور کا نام نامی موجود تھا۔ سارے انبیاء کرام سے وعدہ لیا گیا کہ حضور کا میلاد بیان کریں گے۔ میلاد بیان کیا کریں گے؟ کہ حضور کی ولادت کا ذکر کریں گے کہ ہر نبی سے وعدہ لیا گیا کہ اے گروہ انبیاء، جب تمہاری نبوتوں کے سورج چمک رہے ہوں، اس دوران میرا نبی آ جائے تو تم نے اس پر ایمان لے آنا ہے، اپنی نبوتوں کو چھوڑ کر اس کی نبوت پر ایمان لانا ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ سارے انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، اور یہ کمال بھی صرف اور صرف کس کو ملا؟ جن کے ہم امتی ہیں، جن کے ہم، اس لیے کہتے ہیں وہ ہمارے نبی جن کے ہم امتی، سب مل کر پڑھیے وہ قبول نہ فرمائی۔ اور ہم نے تو کوئی دعا نہیں کی، جیسے میں نے بیان شروع کرتے کہا کہ اللہ پتھر بنا دیتا، گھاس بنا دیتا، کوئی چیز بنا دیتا، اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں بن مانگے پیدا کروا دیا۔ حضور علیہ السلام ہی کو یہ خصائص اور خاصہ ملا۔ حضور کے خصائص میں سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو جتنے بھی اس وقت بت تھے خانہ کعبہ کے اندر منہ کے بل گر پڑے۔ بت شکن آیا یہ کہہ کر منہ کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ حضور کو یہ خاصہ ملا، یہ حضور کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کی ولادت کے وقت جتنے بت تھے منہ کے بل گر پڑے۔ 1000 سال سے ایران کا آتش کدہ جلایا گیا جس کی پوجا کی جاتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے وہ آتش کدہ خود بخود بجھ گیا۔ حضور علیہ السلام کی آمد میں یہ خاصہ بھی حضور کو عطا ہوا، اس سے پہلے کسی نبی کی ولادت پر ایسا نہیں ہوا۔ حضور علیہ السلام ہی کو یہ خصوصیت دی گئی۔ لوگ کہتے ہیں ہم جیسے بشر تھے، ہم جیسے بشروں کا دل باہر نکالیں
تو بندہ ہی فارغ ہو جاتا ہے ہی نہیں ہوتا ہے. سرجری ہوتی ہے کتنا رسک ہوتا ہے, ڈاکٹر سرجن کتنا رسک لے کر وہ ہارٹ سرجری کرتے ہیں, بائی پاس کرتے ہیں. اگر حضور